کچھ تو تجھ سے ہے رابطہ کی ایک اور بزم کے ساتھ لیجیے آپ کی دوست زیبا پھر سے حاضر ہے. کیسے ہیں آپ؟ رابطے کا رابطہ آپ سے ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کرنے والے ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. دراصل دوستوں، ہماری اکثر کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی اچھے سے پیارے سے مہمان کو آپ سے روبرو کرائیں، آپ کی ملاقات کرائیں. تو اسی ضمن میں ایک اور پیاری سی مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کا نام ہے ڈاکٹر شگفتہ نسرین اور آپ گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول سانگانیر میں وائس پرنسپل کے عہدے پر ہیں. بہت اچھا لکھتی ہیں، اکثر میگزین میں اور اخباروں میں آپ کے مضامین کو ہم شائع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہیں سیمینارز میں سمپوزیمز میں بھی آپ کی شرکت رہتی ہے. شگفتہ صاحبہ، بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں. جی میں بہت اچھی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آپ سے بات کرتے ہوئے اور آپ کے آڈینس سے روبرو ہونا، ان کو اپنی بات سنانا، یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. چلیے، بہت اچھی بات ہے. تو چلیے آپ کی اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور یہ اسکول تک کا سفر یعنی وائس پرنسپل بننے تک کا سفر کیسا رہا؟ جی میں جو میرے فادر رہے، میرے والد مرحوم، وہ انڈین ایئر فورس میں رہے اور میرا جو برتھ ہے وہ حیدرآباد ہے، بیدر بیسیکلی. اچھا. پھر پاپا نے BRS لیا 15 ایئرس کرنے کے بعد. ہم لوگ یہاں، امی کا جو وطن ہے ٹونک، یہاں بسے آ کر. پاپا اجمیر سے بلانگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بس میری تعلیم، پھر انیشیل میرا جو تھا وہ ایئر فورس اسکولنگ تھی. پھر اس کے بعد یہاں اسکولس میں ایڈمیشن لیا 5th یا شاید 6th کلاس میں. میرا یہیں سے ٹونک سے ہونے لگی ایجوکیشن ساری. میں نے گریجویشن کیا، پوسٹ گریجویشن کیا، ماشاءاللہ انگلش میں بھی کیا، اردو میں بھی کیا، ماشاءاللہ کیا، PhD کیا تھا پڑھنے لکھنے کا. اور BEd کر کے پھر M.Ed میں نے یہاں جے پور سے پارک کالج سے کیا اور ٹاپ بھی کیا. میں نے کالج بھی ٹاپ کیا، وہ ٹونک سے ہی کیا تھا میں نے، ایکلویہ کالج سے. تو مطلب جیسے لڑکیوں کو اور بہت سارے شوق ہوتے ہیں بننے سنورنے، پارٹیز کرنے کے، تو مجھے بس ادبی شوق رہا کہ بس پڑھنا ہے. اور سب سے بڑا کام جو والد کا رہا وہ کہ ہم کو ہمیشہ مطلب اسی طرف ہمیں رکھا انہوں نے کہ تم کو پڑھنا ہے. اور پھر بیچ میں جب تک ہماری جاب نہیں ہوئی تھی، ایجوکیشن ہونے لگی تھی، اپنا ایک انسٹیٹیوٹ شروع کرا تھا اسپوکن انگلش کے لیے. سو وی ہیو رن دیٹ فار 10 ایئرس. تینوں بہنیں ہم چلاتے تھے ماشاءاللہ ٹونک میں، اور وہ بہت اچھے سے چلا. اردو میں جیسے انگلش میں نے MA کر لیا تھا، لیکن میرے جو فادر تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اردو کے فیلڈ میں جاؤں. خاص طور مطلب بہت ساری ہو گئی تھی اور وہ چاہتے تھے، کیونکہ ایک بہن میری سائنس کی تھی، ایک بھائی میتھس کے تھے، تو انہوں نے کہا یہ اردو کے لیے تو کوئی جا ہی نہیں رہا ہے. ان کی جو محبت تھی وہ انگلش سے زیادہ اردو کی تھی. حالانکہ وہ انڈین ایئر فورس میں رہے تو انگلش کے علاوہ بھی بہت ساری فارن اور نیشنل لینگویجز وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی محبت ان کی اردو سے ہی تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسا ہو کہ وہ اردو میں جائے. میں تھی آرٹس میں اور میرا شوق بھی تھا، حالانکہ اب تھوڑا سا بس ڈائیورٹ ہی تو کرنا تھا ان کو. تو وہ انہوں نے کیا اور میرے ساتھ بہت زیادہ محنت بھی کی اس چیز کے لیے، لگے ہی رہے ہمیشہ. پھر جب MA ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا ابھی کچھ انکمپلیٹ سا ہے. پھر انہوں نے کہا تم اس میں نیٹ کرو. پھر صاحب نیٹ بھی کروا دیا اللہ پاک نے. پھر PhD ہوا کے سلسلے میں. پھر جو میری ساری باتیں ہوئی وہ میں آپ کو اپنے اس کے دوران بتاؤں گی کہ میں کیسے وہاں تک پہنچی. واہ بھائی واہ، امپورٹنٹ تھا میرے لیے. بہت خوب بہت خوب. یہ سفر جو ایک طرح سے ایک بہت طویل سفر تھا، سامعین آپ بھی سن رہے ہیں، اور صرف جملوں کے ساتھ میں بند کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ بس یوں ہوا اور یوں ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وقت کو گزرنے میں وقت لگتا ہے. اور یہ وقت کیسا گزرا ہوگا، کیسی محنت رہی ہوگی. دعاؤں کے ساتھ میں محنت جب جڑ جاتی ہے تو آدمی نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ دیا سورج بن جاتا ہے، اور آج ایسا ہی ایک آفتاب بن کر روشن ہے ڈاکٹر شگفتہ نسرین. اور آپ کا یہ جو سفر نامہ ہم نے سنا، واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے. اور آپ کے جو پیرنٹس کا، آپ کے فادر کا اسپیشلی، جو اس میں قربانیاں رہی ہوں گی اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آپ کو آگے بڑھایا، وہ قابل ستائش ہے، قابل قدر ہے. چلیے، تو یہ معاملہ رہا. اس کے بعد میں پھر زندگی میں اور بھی رشتے آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ رہا؟ وہ ہمیشہ جیسے لڑکیوں کے لیے رہتا ہے کہ بھئی اب اتنی پڑھائی تم نے کر لی ہے، اب شادی کرنی ہے. تو بس پاپا سے ایک ہی تھی گزارش کہ پاپا بس ایک بار میں جاب کر لوں. میں نوکری کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیا شوق تھا نوکری کرنے کا، پڑھانے کا. اس کے بعد آپ جہاں کہیں گے، جس سے کہیں گے، میں شادی کر لوں، کیونکہ ویسا بھی میرا کوئی چارم نہیں تھا کہ بھئی کسی سے ایسا ہے ویسا ہے. اچھا، لیکن جاب پڑھانے کا تھا، ٹیچنگ جاب کا تھا معاملہ. شوق تو شروع سے ہی پڑھانے کا تھا ماشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد پاپا نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ بات مانی جائے گی. اور اتفاق ایسا ہی ہوا کہ بس میری جاب لگی، کیونکہ ساری ایجوکیشن تو ہو ہی چکی تھی، بس کمپٹیٹیو ایگزام دینے تھے. اللہ نے اس میں کامیابی دی مجھے. اور پھر اس کے بعد جاب لگتے ہی 5-6 مہینے بعد میری شادی ہو گئی.
اور مطلب ہسبینڈ بھی پھر اتنے زیادہ کوپریٹنگ ملے سب سے زیادہ، تو مطلب یہی ڈر لگا رہتا تھا ہمیشہ کہ پتہ نہیں اب پاپا تو مجھے ہر جگہ کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں آگے وہ چیز میں کنٹینیو کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی. لیکن وہ دعا میری قبول ہوئی، اور شادی کے بعد نوکری کرنے کے باوجود میں اپنے ان شوق، ادبی شوق کی تسکین مطلب ان کی وجہ سے میں پوری کرتی رہی ہوں. تو میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے. تو سامعین، ہمارے جتنے بھی سامعین ہمیں سن رہے ہیں اور ان میں خاص طور پر خواتین اور لڑکیاں سن رہی ہیں، تو میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ شگفتہ صاحبہ سے ہم اسپیشلی یہ چیز پوچھیں گے وہ کون سی دعا تھی جو آپ پڑھتی تھیں کہ آپ کی تمام دعائیں پوری ہوتی گئیں، اور شریک حیات کے طور پر ایک رفیق حیات آپ کو حاصل ہوئے، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ تھیں، اور ایک سچی لگن تھی کہ مجھے بس ادب کی فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے، اور اللہ نے اپنے آپ میرے لیے راستے ویسے مہیا کرایا. ان کا فیلڈ بالکل الگ ہے، وہ میڈیکل فیلڈ سے، میڈیکل لائن سے ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مشاعرے اور اردو کا انہیں شوق ہے، تو وہ چیز کہیں نہ کہیں ہم میں کنیکٹ ہو گئی آپس میں آ کے. شگفتہ صاحبہ، جیسا کہ میں آپ سے باتیں کرتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ نے شہر بھی بدلے، ماحول بھی بدلا، لوگ بھی بدلے، زبانیں بھی بدلی ہیں کہ کبھی ساؤتھ میں ہیں اور کبھی نارتھ میں آ رہی ہیں، تو کیا بچوں کو پریشانی ہوتی ہے؟ اور ایسے میں بچے کی دماغی یا ذہنی طور پر کیسی حالت ہو جاتی ہوگی، اور اسے کس طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، تعلیم سے جڑنے کے لیے بھی اور آگے بڑھنے کے لیے بھی. جیسے جو میرے بچے ہیں ان تو بہت چھوٹی کلاس میں تھے، اسکولز مجھے ابھی بدلوانے نہیں پڑے ان کے. جب سے شادی کے بعد سے میں جے پوری سیٹلڈ ہوں، تو ان کا جو ابھی پہلا اسکول تھا وہی ہے، مجھے چینج نہیں کرانا پڑا. اور جب کبھی ایسی نوبت آتی تھی کہ ان کے ایگزام ہے اور میرا بھی پروگرام ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مجھے ان کے ایگزام کو پرائیورٹی دینی پڑی. تو اتنا مجھے یاد نہیں، لیکن ہاں جب سے ہوش سنبھالا تب سے مطلب وہ ایک انہوں نے کانسٹنٹ جو ہمیں دیا کہ وہ گھر پہ جو ہمیں ایجوکیشن دیتے رہتے. تو سب سے بڑا جو میری مدر رہی، ان کا بھی بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن رہا ہماری پرسنالٹی کو گروم کرنے میں. یعنی جیسے ہمیں کسی چیز کا پریشر یا نہیں دیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، بس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا پڑھنے کا شوق ہے تو تم پڑھو. اس کے علاوہ جو بھی تربیت کتابوں کے علاوہ ہمیں ملی وہ اپنی ماں سے ہی ملی. تو اسکول وغیرہ بے شک ہمارے چینج ہوتے رہے، لیکن گھر کا جو کانسٹنٹ ماحول تھا کہ بس ہمیں گھر میں انگلش ہی بولنی ہے یا پھر اردو میں ہی گفتگو کرنی ہے، تو وہ تو ہمیں برابر ہی ملتا رہا. پھر وہ کتابیں تو ہماری چینج ہوتی رہی البتہ. مطلب بچے کی نشو نما میں اس کے گھر کا ماحول بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس کی تو میں مطلب گواہ ہوں، اور میں نے خود نے جی ہے یہ چیز کہ اگر مجھے گھر کا اتنا اچھا ماحول نہیں ملتا تو میں شاید آج یہاں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہی ہوں. آج ہم جس شخص کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل ایک شخصیت تو کیا ہے، ایک ہستی ہے، اور اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی، ایک ایسا ادارہ جس نے سینکڑوں شخصیات کی تعمیر کی ہے. جی ہاں بالکل، ڈاکٹر ابو فیض عثمانی صاحب ایسے ہی شخص تھے جنہوں نے اردو ادب کی بیش بہا خدمات انجام دیں. یہ ان کے نام کا ہی فیض تھا کہ ان سے لوگوں کو فیض پہنچتا رہا. وہ نہ صرف خود راجستھان میں اردو کی ترقی کے لیے گامزن رہے، بلکہ اسکالرز، ادیبوں، مصنفوں، شاعروں، غرض کی جو بھی ان کے کانٹیکٹ میں آتا اور اپنے ٹاپک کے لیے ان سے مشورہ کرتا، وہ یہی کہتے کہ کام کرنا ہے تو راجستھان میں اردو پر کرو جس کی اشد ضرورت ہے. اور وہ بات میں کیسے بھول سکتی ہوں جب میں پہلی بار اپنے والد صاحب کے ساتھ عثمانی صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے دولت خانے پر حاضر ہوئی تھی. بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنا ماسٹرز اردو اور انگلش میں کر چکی تھی. اب میں پی ایچ ڈی کی خواہش مند تھی اور اسی سلسلے میں ان سے ملنے پہنچی تھی. ٹونک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ان کی کاوشات اور اردو خدمات کے بارے میں اپنے والد مرحوم اور اپنے پروفیسر سے کالج کے دنوں میں سن چکی تھی اور ان سے بنا ملے ہی بہت متاثر تھی. اب ضد یہ تھی کہ پی ایچ ڈی کرنا ہے، اردو میں کرنا ہے، اور کرنا بھی عثمانی صاحب پر ہے. جب یہ خواہش میں نے عثمانی صاحب پر ظاہر کی تو انہوں نے فوراً سے منع کر دیا. کہنے لگے بی بی تم مجھ سے پہلی بار ملی ہو اور پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہو مجھ پر، پھر اردو میں ہی کیوں اور مجھ پر ہی کیوں؟ ظاہر ہے ایک اتنی عظیم شخصیت سے ملنا، ان سے بات کرنا اور انہیں اپنی بات کے لیے کنونس کرنا واز ناٹ این ایزی جاب. ان کے سوالات کے جوابات تو وہ بخوبی جانتے تھے کہ میں ان پر پی ایچ ڈی کیوں کرنا چاہتی ہوں. بس وہ شاید مجھے پرکھنا چاہتے تھے کہ ان تلوں میں تیل کتنا ہے، لڑکی محنت کر سکتی ہے یا ہوا میں باتیں کر رہی ہے. کئی اور ملاقاتوں کے بعد اپنے والد مرحوم کے پورے سپورٹ کے ساتھ اور کئی دلیلوں کی بنا پر میں انہیں منا سکی. اس کے لیے میں ڈاکٹر صادق صاحب جو اب ڈائریکٹر ہیں اے پی آر آئی ٹاک اور اس وقت میرے پروفیسر ہوا کرتے تھے، اور میرے پی ایچ ڈی کے گائیڈ ڈاکٹر رفعت اختر صاحب کی بھی ممنون و مشکور. کئی کتابوں کی ورق گردانی کی،
عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی خاک چھانی، ان پروفیسر سے انٹرویو کیے جو عثمانی صاحب کے قریبی تھے۔ میرے پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے ڈاکٹر ابو فیض عثمانی حیات، علمی و ادبی کارنامے ٹاپک کے انتخاب کے لیے میری خوب حوصلہ افزائی ہوئی۔ اپنی تحقیق کے سلسلے میں جب بھی میں عثمانی صاحب سے ملتی، ان سے بات کرتی، تو خود میں ایک ایسی انرجی محسوس کرتی کہ کچھ بھی ہو، سچویشن چاہے کتنی بھی ورسٹ ہو، فیس کرنا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور بس اردو ادب کے لیے خدمات انجام دیتے رہنا ہے۔ راجستھان کی ایک ایسی شخصیت کے علمی، ادبی اور تعلیمی کارناموں کے ذکر سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوانح حیات اور شخصیات سے آپ کو روبرو کروایا جائے اور ان کے علمی اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالی جائے۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عثمانی صاحب کا تعلق جے پور کے ایک ایسے علمی اور ادبی خانوادے سے ہے جس کے اسلاف نے جے پور میں علم و ادب کے چراغ روشن کیے تھے۔ مولانا حافظ سلیم الدین تسلیم عثمانی صاحب آپ کے بزرگ، جن کے خاندان کی 3 پشتوں کے 6 علماء اور فضلاء کی شخصیت اور علمی اور ادبی کارناموں پر مشتمل متعدد ریسرچ اسکالرز اپنے تحقیقی مقالات مرتب کر کے مختلف یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریز حاصل کر چکے ہیں۔ اسی علمی اور ادبی خانوادے میں ڈاکٹر ابو فیض عثمانی صاحب 21 جنوری 1936 کو بامقام جے پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام مولانا احترام الدین شاغل تھا، جو خود ایک شاعر اور ادیب تھے، جن کی کتابوں کا ایک بڑا کلیکشن اے پی آر آئی ٹونک ریسرچ سینٹر میں موجود ہے۔ آپ نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو گھر میں دینی، علمی اور ادبی ماحول تھا، شہر میں شعر و ادب کے چرچے تھے، اردو کی تعلیم عام تھی۔ اسکول میں تعلیم کے زمانے ہی سے عثمانی صاحب اسکول کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے لگے تھے۔ کالج میں داخلے کے بعد ان کی ادبی دلچسپیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ بی اے کا امتحان آپ نے مہاراجہ کالج جے پور سے پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے، وہاں بی ایڈ میں داخلہ لیا۔ آپ وہاں بھی خوب ایکٹیو رہے، کالج یونین کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1959 میں ایم اے کیا۔ 1960 میں آر پی ایس سی اجمیر سے ان کا تقرر کالج لیکچرر کی پوسٹ پر ہو گیا۔ ان کی پوسٹنگ گورنمنٹ کالج ٹونک میں ہوئی، پھر وہاں ایچ او ڈی بھی ہو گئے۔ ٹونک میں رہ کر انہوں نے تعلیم کے سلسلے میں خوب کام کیا، خاص کر لڑکیوں کو کالج کی تعلیم دلوانے کے لیے پرسن ٹو پرسن ملے، لوگوں کے گھروں پر جا کے وہ کنڈیاں بجاتے تھے، لوگوں سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اپنی لڑکیوں کو فردر اسٹڈیز کے لیے کالج بھیجیں، کیونکہ اس وقت ٹونک میں لڑکیوں کو کالج بھیجنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد عثمانی صاحب کا ٹرانسفر راجستھان کے الگ الگ کالجز میں ہوتا رہا۔ وہ جہاں بھی جاتے علم و ادب کے بیش بہا کارنامے انجام دیتے۔ یہ صحیح ہے کہ عثمانی صاحب رہنے والے تو جے پور کے ضرور تھے، لیکن انہوں نے 25 سال کا طویل عرصہ ٹونک میں گزارا، اور حقیقت یہ ہے کہ آج راجستھان میں علم و ادب کے اعتبار سے گورنمنٹ کالج ٹونک کو جو وقار حاصل ہے وہ عثمانی صاحب کا مرہون و منت ہے۔ اسی کالج سے پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اچھا، ایک اور بات اس میں جوڑنا چاہتی ہوں کہ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان تھا راجستھان میں اردو زبان و ادب کے لیے غیر مسلم حضرات کی خدمات، جو ایک دم الگ ٹاپک تھا۔ ظاہر ہے ریسرچ ورک تھا اور ٹاپک بھی مشکل ہی تھا ان کا، تو اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، اور یہ بہت سود مند ثابت ہے۔ جو بھی لوگ اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیں گے، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ مقالہ 1985 میں 1985 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ پھر ان کی کتاب میں ایک کے بعد ایک ایسے گوہر ثابت ہوئیں جو اردو ادب کے خزانے میں گراں قدر اضافہ کرتی ہی گئیں، جیسے راجستھان میں فارسی زبان و ادب کے لیے غیر مسلم حضرات کی خدمات۔ ان کی کتاب 1984 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ تو متعدد کتابیں انہوں نے لکھی، بہت سی چھپیں، بہت سی چھپتے رہ گئیں۔ ان میں سب کا ذکر تو مشکل ہوگا چونکہ وقت کی کمی ہے، دریا کو کوزے میں سمانے کا کام ہے۔ بہرحال راجستھان میں اردو زبان و ادب 1957 تک مشرقی راجپوتانہ کے قدیم کئی اردو مراکز
اردو ناٹک اودھ سے راجپوتانہ تک، گلشن عشق کا اردو ترجمہ مائے مقدمہ، سابق ریاست جے پور میں اردو شعر و ادب کا ارتقاء اور کہانی تاریخی چبوترے کی وغیرہ ایسی کتابیں ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ عثمانی صاحب کے ان تحقیقی کاموں کے ذریعے نہ صرف راجستھان کی ادبی تاریخ ہی منظر عام پر آئی، بلکہ اس خطے کے ارباب علم و ادب کی ان گراں قدر کاوشات اور شعری و ادبی تخلیقات کو بھی راجستھان کی ادبی تاریخ میں جگہ ملی، جن پر گمنامی کے پردے پڑے ہوئے۔ غرض یہ کہ عثمانی صاحب نے اپنی تحقیقی کاوشات سے راجستھان کی ادبی تاریخ اور تحقیق کے میدان میں اپنی خاص پہچان بنائی ہے۔ آپ کی تحقیقی اور تاریخی تصانیف کے علاوہ مختلف موضوعات پر مشتمل دیگر تصانیف و تالیفات ہندی اور فارسی کے تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے مقالات اور مضامین وغیرہ مختلف جرائد و رسائل کی زینت بن چکے ہیں۔ عثمانی صاحب کی ادبی زندگی کا ایک پہلو اور اجاگر کرنا چاہتی ہوں، جن سے کم لوگوں کو واقفیت رہی ہوگی۔ جی، شاعری بھی کی ہے آپ نے اور تخلص کامل فرمایا۔ ایک شعر نمونے کے طور پر: سہل ہر کام سمجھ لیتے ہیں ہمت والے، سہل ہر کام سمجھ لیتے ہیں ہمت والے، حوصلہ چاہیے دشوار بھی دشوار نہیں، حوصلہ چاہیے دشوار بھی دشوار نہیں۔ پھر فرماتے ہیں: طوفان مشکلات تو ہستی کے ساتھ ہیں، طوفان مشکلات تو ہستی کے ساتھ ہیں، کامل نہ بیٹھ جائیے ہمت کو ہار کے، کامل نہ بیٹھ جائیے ہمت کو ہار کے۔ اور واقعی وہ کبھی ہمت کو ہار کر نہیں بیٹھنے والے تھے، نہ ہی خود انہوں نے ہمت ہاری، نہ ہی ان کے کانٹیکٹ میں آنے والے لوگوں کو ہمت ہارنے دی۔ اس کے علاوہ کتنی نعتیں پاک لکھیں، متعدد نظمیں لکھیں، غزلیں لکھیں، قوم کی ایکتا اور وطن پرستی پر اشعار لکھے۔ عثمانی صاحب کے کلام میں کلاسیکیت کا ایک خاص رنگ ہے۔ غرض یہ کہ عثمانی صاحب کا قلم رکتا ہی نہیں تھا، ہر وقت لکھنا یا مطالعہ کرنا۔ کھانا بہت کم کھاتے تھے، لوگوں سے بہت اخلاق سے بات کیا کرتے تھے، ہر کسی کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، جوش سے بھرے ہوئے اور پر امید نظر آتے تھے، پر آخر دنوں میں علالت کی وجہ سے نڈھال سے ہو گئے تھے۔ کچھ عمر کا تقاضا تھا، کچھ صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور آخر وہ علم و ادب کا روشن چراغ 22 اپریل 2020 کو بجھ گیا، اور جانے کتنے گھروں کو علم و ادب سے روشن کر گیا۔ ایسی شخصیت تھی ہمارے عثمانی صاحب کی۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔